اسلامی آثار قدیمہ مسلمانوں کی نفیس ثقافت اور شاندار فن تعمیر کی عمدہ مثالیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین تاریخی عمارتوں اور کھنڈرات کی دیکھ بھال کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں نوجوان نسل میں ان تاریخی ورثے کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے، کیونکہ ان کھنڈرات کا تحفظ صرف حکومت اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی شان ہے جو ہم نے جاری و ساری رکھنے ہیں، نہ صرف ان کا نام قائم رکھنے کے لیے بلکہ ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے بھی۔ اس سلسلے میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت کام ہو رہا ہے۔ بنیادی مقصد ان کھنڈرات کی حفاظت ہے۔ کچھ اسلامی تاریخی عمارتیں اور کھنڈرات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جو انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ آپ کو اسلام کے تاریخی دور میں لے جائیں گے۔ الحمبرا، جرلیف اور البیسن، گریناڈا، اسپین۔ الحمبرا قلعے کے مشرق میں جرلیف باغات ہیں جو سابقہ امراء کی دیہی رہائش گاہ تھی جنہوں نے 13ویں اور 14ویں صدی میں حکومت کی۔ البیکن مورش فن تعمیر کا ذخیرہ ہے۔ سلیمیہ مسجد اور سوشل کمپلیکس، ترکی کے آرکیٹیکچر کا ایک خوبصورت جداگانہ انداز ہے۔ 16ویں صدی کے مشہور عثمانی معمار سنان کا خیال تھا کہ یہ کمپلیکس ان کا بہترین کام ہے۔ یہ عثمانی فن تعمیر کا سب سے بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے جو ایک مسجد کے ارد گرد تعمیر کی گئی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ جام کے مینار اور آثار قدیمہ، افغانستان۔ جام کا 65 میٹر اونچا مینار 12ویں صدی کا ہے۔ نیلے رنگ کے ٹائل کے ساتھ وسیع اینٹوں سے ڈھکا یہ مینار اپنے فن تعمیر اور سجاوٹ کے لیے قابل ذکر ہے جو علاقائی فنکارانہ روایت کی عکاسی کرتا ہے۔ زیان کی عظیم مسجد، چین کی قدیم ترین مسجد، یہ 742 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ گنبد اور میناروں سے مبرہ یہ مسجد چینی پگوڈا آرکیٹیکچرل انداز میں بنائی گئی ہے۔ مسجد کے اندر عربی تحریریں بھی ہیں۔ مسجد جامع، اصفہان، ایران۔ 841 عیسوی میں شروع ہونے والی مسجدوں کی تعمیر کی ایک عمدہ مثال ایران میں اپنی نوعیت کی سب سے قدیم محفوظ عمارت اور وسطی ایشیا میں مسجد کے ڈیزائن کے لیے نمونہ، یہ ساسانی محلات سے مماثلت رکھتی ہے۔ تاریخی قاہرہ، مصر۔ قاہرہ اپنی جدیدیت کے امتزاج کے ساتھ دنیا کی قدیم ترین اسلامی شہروں میں سے ایک ہے جس میں مشہور مساجد، مدارس، حمام اور چشمے ہیں۔ 10ویں صدی میں قائم کیا گیا اسلامی دنیا کا مرکز ہے جو 14ویں صدی میں اپنے سنہرے دور کو پہنچ گیا۔ حالہ سلطان ٹیکے، قبرص۔ عثمانی یادگاروں جیسا کہ مساجد، قلعے وغیرہ سے مختلف قبرص حالہ سلطان ٹیک کا گھر ہے جو مسلمانوں کے لیے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ام حرام کی قبر ہے۔ یہ مقبرہ یورپ میں ابتدائی اسلامی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرطبہ کا تاریخی مرکز، اسپین۔ قرطبہ میں مسلمانوں کی عظمت کا دور 8ویں صدی میں مورش فتح کے بعد شروع ہوا جب قسطنطنیہ، دمشق اور بغداد کی شان و شوکت کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 300 مساجد اور لاتعداد محلات اور عوامی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اموی مسجد، شام۔ قدیم ترین مساجد میں سے ایک جو 634 میں عربوں کی فتح کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے لیے وقف کی گئی تھی، اس نے بہت سے حکمران کے ادوار کو دیکھا۔ مسجد اپنی خوبصورتی، فن تعمیر اور تاریخ کی وجہ سے سیاحت کے لیے مشہور ہے۔ سمرقند، ثقافتوں کا سنگم، ازبکستان۔ یہ تاریخی قصبہ دنیا کی ثقافتوں کا سنگم ہے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں قائم کیا گیا۔ قدیم افراسیاب کے طور پر سمرقند نے 14ویں میں سے 15ویں صدی تک تیموری دور میں سب سے نمایاں ترقی کی تھی۔ سامرا، آثار قدیمہ کا شہر، عراق۔ عراق عباسی سلطنت کے وقت کا ایک صدی تک تیونس سے وسطی ایشیا تک ایک طاقتور اسلامی دارالحکومت شہر رہا۔ 9ویں صدی کی عظیم مساجد اور اس کے سرپل مینار اس جگہ کی شاندار تعمیراتی یادگاروں میں سے ایک ہیں۔ انجر، لبنان۔ انجار شہر کی بنیاد 8ویں صدی کے آغاز میں خلیفہ ولید اول نے رکھی تھی۔ کھنڈرات ایک بہت ہی منتظم ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں جو قدیم دور کے محلاتی شہروں کی یاد دلاتی ہیں اور یہ امویوں کے دور میں شہر کی منصوبہ بندی کا ایک منفرد ثبوت ہے۔ مسجد اصحاب مسوا، اریٹریا، ابتدائی 7ویں صدی عیسوی۔ کیا آپ جانتے ہیں براعظم افریقہ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی؟ خیال کیا جاتا ہے کہ افریقی براعظم کی پہلی مسجد ہے۔ اوج شریف، پاکستان۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے اوج کی بنیاد رکھی جو اس وقت سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ یہ بے شمار مساجد اور مزارات کا گھر ہے۔ سب سے زیادہ مقبول بی بی جاویدی، بہاء العلم اور جلال الدین بخاری ہیں اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر درج ہے۔
पुराना शहर सना, यमन। एक पहाड़ी वादी में वाक़ ये शहर 2500 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है। 7वीं और 8वीं सदी में इस्लाम की तबलीग का एक बड़ा मरकज़ था। इस विरसे को 11वीं सदी से पहले तामीर किए गए फ़न तामीर में देखा जा सकता है। सोस का मदीना त्यूनस, अज़लाब दौर यानी 800 से 909 के दौरान एक अहम तिजारती और फ़ौजी बंदरगाह। इसके कस्बे फसील मदीना अजीम मस्जिद के साथ बुफ़ताता मस्जिद और आमराबाद एक किला और एक मजहबी इमारत, दोनों एक साहली दिफाई निज़ाम का हिस्सा था। कसीर उमरा उर्दन 8वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया। ये एक महफूज सहराई किला था जिसमें उम्मी खुलफा की एक गैरिजन और रिहाइश थी। इस छोटे से महल की सबसे नुमाया खसूसियत इस्तकबालिया हाल और हमाम है। आगरा किला, उत्तर प्रदेश, इंडिया। 1565 से 1574 के दौरान आगरा के किले का एक बड़ा हिस्सा यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल हुआ। किले की कुछ अहम इमारतें जहांगीरी महल में जो जहांगीर और उसके खानदान के लिए बनाई गई है। मोती मस्जिद और मीना बाजार। फेज़ का मदीना, मराकश। 9वीं सदी में कायम किया गया फेज़ 14वीं सदी में मेरिनेड्स के दौर में अपने उरूज पर पहुंचा जब इसने मराकश की जगह बादशाही के दारुल हुकूमत की जगह ली। शहरी ताने बाने और मदीने की अहम यादगारें इस दौर की हैं। शीत गुंबाद मस्जिद, बांग्लादेश। बागीरहाट का मस्जिद का शहर जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। सुल्तानी दौर यानी 1352 से 1576 से बांग्लादेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। सुंदरबन के गवर्नर जान जहां अली ने तामीर करवाए। जनूबी एशिया की सबसे मुतासिर कुन मुस्लिम यादगारों में से एक है। तारीखी जद्दा मक्का मुकरमा का दरवाज़ा। 7वीं सदी में ये बहर हिंद के तजारती रास्तों के लिए एक अहम बंदरगाह थी जो सामान मक्का तक पहुंचाती थी और समंदरी रास्ते से मक्का आने वाले मुसलमान ज़ायरीन के लिए गेटवे थी। इन जुड़वा किरदारों ने शहर को मखसूस फन तामीर के साथ एक कसीरुल सकाफती मरकज़ में बदल दिया। मस्जिद कबलतीन, ज़ीला, सोमालीलैंड। हिजरत के बाद 7वीं सदी में तामीर किया गया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई पैरोकारों की हबशा की तरफ हिजरत अब ज़्यादातर खंडरात हैं। ये अफ्रीका की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है और इसमें शेख बाबूदीना का मकबरा है। ताजमहल, इंडिया। 1632 में शाहजहां ने कमीशन बनाया। इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा साइट के तौर पर हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का जेवर और दुनिया के विरसे में काबिल तारीफ शाहकारों में से एक होने की वजह से नामजद किया गया। इसे मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। हलब का किला, शाम। कुरून वस्ता का एक बड़ा किला बंद महल जिसे दुनिया के कदीम तरीन और बड़े किलों में से एक समझा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ज़्यादातर तामीरात अयूबी दौर से शुरू हुई हैं। हलब ये कदीम ही शहर का एक हिस्सा यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। आज मशीनों का दौर है। तामीर कोई खास मुश्किल काम नहीं, लेकिन इन फनपारों को देखकर अल्लाह ताला की कुदरत पर रश्क आता है कि किस हुनर के साथ इंसान खलीफा के तौर पर ज़मीन पर उतारा गया है, जिसकी मिसालें आप हर दौर में देख रहे हैं। इन महारतों पर अक्ल शशदर है और यकीनन ये सब रब की शान है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।